کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نیکی کا کام نہیں کرتا، کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے اس میں ہمارا کوئی جس کو کہے کردار نہیں، ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور شیطان تو چاہتا یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی، 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آج کوئی ہمارا بھائی نیکی کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، کبھی ذہن بنتا ہے یار مسجد بناؤں، کبھی ذہن بنتا ہے کسی کو جناب نیکی کی طرف بلاؤں، اور سامنے والا حوصلہ توڑ دے یا کسی طرح ڈسکریج کر دے تو بندہ کہتا ہے یار اب میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کرنا، کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی جواب تو دیتا نہیں، الٹا دل توڑ دیتے ہیں، مجھے کیا پڑی ہے نیکی کرنے کی۔ ارے جناب یہی تو شیطان چاہتا تھا کہ آپ چھوٹی سی دل آزاری ہو اور نیکی کا کام چھوڑ دیں۔ نہیں جناب، امام حسین کے واقعات سنے ہیں، کربلا والوں کی باتیں سنی ہیں۔ کیا کربلا والوں نے 22,000 کے لشکر کے سامنے نیکی کی دعوت چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے اسلام کے کام کو چھوڑ دیا؟ کیا انہوں نے دین پر کمپرومائز کر لیا؟ سر کٹانا گوارا کیا، مگر نبی پاک کے دین کے پرچم کو بلند کر گئے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت بھری پڑی ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا گیا۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکی زندگی ہے، یعنی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اب اسلام کی بات کرتے ہی اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ دار دشمن ہو گئے، راستوں میں پھول بچھانے والے، صادق اور امین کہنے والے اب نبی پاک کے جانی دشمن ہو چکے تھے۔ مگر میرے آقا نے ہمت نہ ہاری، لیکن آج پوری دنیا میں اسلام موجود ہے۔ یہ میرے آقا کی قربانیوں کا صدقہ، یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے۔ مگر آج نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، غلامان مصطفیٰ کہلانے والے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل توڑ دیتے ہیں۔ نہیں جناب، ہم نے نہیں کرنی نیک کا کام۔ ہم نے دعوت اسلامی والے بھی مجھے سن رہے ہیں، مدنی قافلے میں جاتے ہیں، کوئی دل توڑ دے، بیان کرنے گئے کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہم کہتے نہیں بھائی اب نہیں جائیں گے۔ ایسا نہ کیا کرو، شیطان چاہتا یہی تھا کہ تم کسی طرح نیکی کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہسٹری رہی ہے۔ اگر آپ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں، آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں، اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھیں، ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں ملا، ان کو بھی بڑی مشکلیں اٹھانی پڑی۔ ارے حضرت خواجہ غریب نواز کو کون نہیں جانتا، مگر جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے ویلکم نہیں ہوا تھا، پورا ہندوستان ہی خلاف ہو گیا تھا، پانی بند کرنے کی دھمکی تھی، بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مگر خواجہ نے بات جاری رکھی، ہمت نہ چھوڑی۔ اللہ نے کیسی برکت ڈال دی کہ 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ وقت آتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور اس کے بعد اللہ وہ ترقی دیتا ہے، وہ راہیں کھول دیتا ہے کہ پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ تو نیکی کے کام میں ہمارا کام ڈٹے رہنا ہے، اللہ کریم پھر غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو بہرحال اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب قتل کرنے کی سازش وہ کر رہے تھے، لیکن اب حضرت موسیٰ سے وہ مقابلہ تو نہیں کر پاتا تھا فرعون۔ کئی بار ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زبردست دلائل ہوتے تھے، وہ معجزات دکھاتے تھے۔ تو فرعونی کہتے یہ تو جادو ہے۔ ایک بار تو فرعون نے کیا کیا، بہت سارے جادوگروں کو جمع کیا کہ یہ لگتا ہے جادو کرتے ہیں، تم ان کا مقابلہ کرو۔ جادوگر آئے، بڑے بڑے انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا شعبدے دکھائے، اپنی رسیاں پھینکیں، وہ ساری رسیاں سانپ بن گئی۔ پورا مصر جمع تھا کہ مصر کے بڑے کمال کے جادوگر جن کے نام ہے دنیا میں، اب وہ اپنے جادو دکھائیں گے۔ اب جب وہ رسیاں سانپ بنی اور سانپ ادھر ادھر جانے لگے، ہر طرف خوف پھیل گیا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سب نے کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ کے غلام بن گئے۔ جادوگر تو مان گئے، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے دل پر مہر ایسی تھی کہ وہ اس کو بھی جادو ہی سمجھتے رہے اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ آخرکار پلان کیا کہ کسی طرح شہید کر دیا جائے۔ اچھا، فرعون نے اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری جو ہے نا، اگر اس کو قرآن سے پڑھے نا، ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری، آپ کے بچپن سے ہی واقعات بڑے کمال کے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کوئی کمال کی کہانی سناؤ، کوئی عجیب و غریب واقعہ ہونا چاہیے، انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤ۔ پرابلم یہی ہے، نہ ہم نے نبیوں کے واقعات پڑھے، نہ ہم نے قرآن کے واقعات پڑھے، حالانکہ ایسے ایسے عجیب و غریب واقعات اور ہسٹوریکل ایونٹ ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم بیٹھیں اپنے بچوں کو سنائیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات ہمیں عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا
کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر لیا ہے اور سارے قبطیوں کو جلا دیا ہے. قبطی یہ فرعونی تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو جو اس کے کاہن تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو زوال لے آئے گا, تجھے تباہ و برباد کر دے گا. اب جب فرعون نے یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اس ظالم نے کاہنوں کی بات کو مان کر ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا, یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا. تھوڑے دنوں کے بعد اب اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی اور اس قوم کے بوڑھے لوگ بھی مرنے لگے. اب اس کے وزیروں نے کہا ادھر سے بوڑھے مر رہے ہیں, ادھر سے تم بچے قتل کروا رہے ہو, تھوڑے عرصے بعد تو ہماری تعداد ہی ختم ہو جائے گی, ہماری آگے جا کے خدمت کون کرے گا, ہمارے کام کو آج کون چلائے گا, جوان تو بنیں گے ہی نہیں. جب بچے ہی مار دو گے تو کیسے یہ نسل آگے چلے گی. تو اب اس نے کہا کہ ایسا کرو, 1 سال بچے جو پیدا ہوں ان کو مار دو, اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو. عجیب و غریب اس کے فیصلے تھے. تو 1 سال, جس سال بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, تو وہ بچ گئے, معاملات سے نکل گئے. اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. اب وہ تو اس کے کارندے ڈھونڈتے تھے کہ کدھر بچہ ملے اسے قتل کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت چھپایا کہ کسی طرح پتہ نہ چلے. اور اب سبحان اللہ, اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا, حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں, کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ. جب تمہیں یہ خوف ہونا, کیونکہ بچہ روتا بھی ہے, کہ ہمسایوں کو پتہ چل جائے گا, تو پھر کیا کرنا کہ فرعون کو معلوم ہوتے سے پہلے بے خوف و خطر اس بچے کو مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا, اور ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا, اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا, ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. اچھا, یہ پوری بات اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یوحانز, اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں. پہلے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے سے گھبرانا نہیں, اس بچے کو پانی میں ڈال دینا, یہ ڈوبے گا نہیں اور فرعون بھی نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ بچہ واپس بھی تمہارے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بنایا جائے گا. اب ایک ماں ہے, اس کو پتا ہے پورے شہر کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں, میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے, لیکن اللہ کریم نے دل میں یہ بات ڈال دی. اور اس بات کو قرآن سورہ قصص میں کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے. میں یہ واقعہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا توجہ یہ بھی دلانا چاہوں گا کہ دیکھو یہ سب رب کے کلام میں موجود ہے, یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا, یہ اپنے پہلے کیوں نہیں پڑھا, اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو یہ واقعات ہم کیوں نہیں سناتے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا, پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. ولا تخافی ولا تحزنی, خوف نہ کر, غم نہ کر, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. اچھا, اللہ کا وعدہ تھا, اللہ کی نیک بندی تھی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا, آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں, لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا, نیچے روئی بچھائی, چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن کیر سے, روغن کے ذریعے اس کی درازیں بھی بند کر دیں, اسے دریائے نیل میں بہا دیا. تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے, اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا, یقین کیسا تھا. انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ
پیدا ہے, میرے بچے کو آنچ نہیں آنی. مسئلہ یہ ہے ہم اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوں, ہم اپنے شاندار گھر میں, پکے گھر میں بیٹھے ہوں, ہمیں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا. کئی لوگ ملتے ڈپریشن کے مریض ہو گئے, بڑی ٹینشن میں ہوں. بھائی کیوں ٹینشن ہے؟ سوچیں بڑی آتی ہیں, پتہ نہیں میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا, اگلے سال کاروبار کا کیا ہوگا. اتنا سوچتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا, توکل کدھر گیا؟ ارے اللہ پر بھی بھروسہ کرو, جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا, وہی پالے گا. مجھے بھی پال رہا ہے, میرے بچوں کو بھی پالے گا. ہم یہ جو بے توکل والی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب سنو کیا ہوا. اب وہ صندوق کدھر گیا؟ اللہ کی شان دیکھو, کسی اور جگہ بھی جا سکتا تھا, مگر یہ صندوق کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ ذرا تم صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو, دیکھو صندوق جاتا کدھر ہے, بھائی پر نظر رکھو. وہ بہن چلتی رہی, دیکھتی رہی. اب ہوا کیا کہ یہ دریا سے نکل کر ایک بڑی نہر میں چلا گیا صندوق. اب وہ تیرتے 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 وہ نہر کہاں جاتی ہے؟ وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی. حسن اتفاق دیکھیں کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہے. نہر میں صندوق دیکھا, غلاموں کو کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ. جس کے کارندوں سے بچانے کے لیے بچے کو پانی میں ڈالا ہے وہ صندوق اسی ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا. اب جیسے ہی صندوق کھولا گیا, ایک چاند سا چہرے والا, ایک نورانی چہرے والا بچہ اس صندوق میں ہے, مسکرا رہا ہے, کھلکھلا رہا ہے. سبحان اللہ, ایسی وجاہت تھی, آثار ایسے اس کی پیشانی پر تھے. حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آئی, فرعون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی. فرعون کی قوم نے ورگلایا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے, تم نے خواب دیکھا تھا. فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہیں یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, اسے قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے, ہم اسے بیٹا بنا لیں. فرعون کی بیوی آسیہ بڑی نیک خاتون تھی, انبیاء کی نسل سے تھی, غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی. انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا وہ بڑی زبردست تھی. آپ ابھی 1 سال کے ہوئے نہیں تھے, دکھنے میں آپ 1 سال سے زیادہ کے لگتے تھے. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے, لگتا ہے یہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال تم نے کہا تھا قتل نہیں کرنا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں پانی میں آ رہا ہے, ہمارے یہاں کا ہو ہی نہ, کسی اور ملک سے آ رہا ہو. ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے, یہ کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا, لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو. اللہ کی شان دیکھیں, وہ فرعون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا حضرت موسیٰ کی تلاش میں, حضرت موسیٰ اس کے گھر پہنچ گئے, اس کو قتل نہیں کروایا. یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کو پتہ چل گیا, بیٹی نے آ کے بتایا کہ ماں جی جس شیطان سے, جس ظالم سے بچے کو بچانا تھا وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا. اللہ اکبر. ماں کا دل, ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ میں نے, اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بچہ نہ ڈوبے گا, اس کی حفاظت ہوگی, یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا, یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا کہ جدھر مجھے بچانا تھا, جس سے ماں بے قرار. اللہ اکبر. وہ کہتی ہیں کہ میں جا کر کہہ دیتی ہوں فرعون کے دربار میں یہ میرا ہی بیٹا ہے, کیوں میرے بیٹے کو تم نے لیا ہے. اب پھر اللہ نے دل میں الہام پیدا فرمایا, پھر انہیں الہام کیا گیا کہ وعدے پر یقین رکھو, بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا. اٹس امیزنگ. یقین کریں آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا, اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار واقعہ ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن کی آیتوں کو پڑھیں اللہ پھر فرما رہا ہے وعدے پر یقین رکھنا, تمہیں بچہ واپس لوٹایا جائے گا, ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی, ماں دوڑتی بھی جاتی اور محل میں اعلان کرتی میرا بچہ ہے, کیوں اسے لے لیا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ روک دیا کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہ پئیں. حضرت آسیہ نے, فرعون کی بیوی نے اپنے گھر میں تو رکھ لیا, مگر دودھ پلانے والی تو چاہیے نا. اب مصر سے دائیاں بلائی گئیں, ایک ایک کر کے بہت ساری دائیاں آئیں, حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیے. اب فرعون بھی پریشان, حضرت آسیہ بھی پریشان کہ دودھ تو پلانا ہے بچے کو.
اب اتنے میں کیا ہوا کہ دائیوں کے ساتھ آپ کی جو بہن تھی نا وہ بھی دیکھنے چلی گئی کہ ہوتا کیا ہے. صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کے متعلق بتاؤں, ایک عورت ہے, اس کو بلا لو, وہ یہاں آئے گی نا تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. ماں تھی وہ. اب انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ میری ماں ہے اور حضرت موسیٰ کی بھی ماں ہے. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے لاؤ, کون ہے وہ عورت؟ جیسے ہی آپ کی والدہ آئیں, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کی گود میں ہیں اور رو رہے ہیں. فرعون بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طرح خاموش ہو جائیں, لیکن جب والدہ تشریف لائیں, ماں کی خوشبو سونگی حضرت موسیٰ کو قرار آ گیا. ابھی تو کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ گود میں جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں, ریلیکس ہو گئے ہیں. اب جیسے ہی ماں نے گود میں لیا, اللہ اکبر, حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا. فرعون کہتا ہے بتاؤ تم ہو کون, تمہارا اس بچے سے تعلق کیا ہے؟ تھا تو بڑا ذہین, خدائی کا دعویٰ کیا تھا, ظالم بھی بڑا تھا. کہتا تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ سارے شہر کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور تمہارا دودھ کیسے پی لیا اس نے؟ بڑا خطرناک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب آپ کی والدہ کی ذہانت دیکھیں, کیسا شاندار. تفسیر قرآن میں واقعہ لکھا ہے. جواب کیا دیا آپ کی والدہ نے؟ آپ کی والدہ کہتی میں ایک عورت ہوں, پاک صاف رہتی ہوں, میرا دودھ خوشگوار ہے, جسم طیب ہے, اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے, میرا دودھ پی لیتے ہیں. ایسا نفیس بچہ ہے. یہ نہیں کہا میں اس کی ماں ہوں اور یہ بھی نہیں کہا ماں نہیں ہوں. کیا خوبصورت جواب دیا, جن بچوں میں نفاست ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں. اللہ اکبر. فرعون نے کہا ایسا کرو پھر یہ بچہ تم ہی لے جاؤ, اپنے گھر پہ پالو, گھر جا کر دودھ پلانا. اللہ اکبر. ماں اپنے لختے جگر کو گھر لے آئی. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. رب نے وعدہ فرمایا تھا گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, بچہ واپس لوٹائیں گے. یہ ہے میرے رب کی شان. جب رب حفاظت فرماتا ہے تو شیطان کے چنگل سے, فرعون کے چنگل سے, ظالم کے چنگل سے بھی نکال لاتا ہے. اصل چیز بھروسہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب پر بھروسہ تھا. بچہ پانی کے حوالے کیا, اللہ نے فرعون کے گود سے اٹھا کر اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ میں گود میں عطا فرما دیا. کیا واقعہ ہے. اور سیکھنے کو یہی ملتا ہے. بندہ کہتا ہے نا یار اب پھنس گیا ہوں, اب نکل نہیں سکوں گا, اب مسئلہ حل نہیں ہوگا, اب ٹینشن دور نہیں ہو سکتی, ایسا بڑا پرابلم آ گیا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو, ٹینشن میں نہ آیا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا. آج جو میں نے واقعہ شروع کیا ہے حضرت جزعیل کا, اس واقعے کو سننا, اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں ہی ہمیں ایک وظیفہ دے دیا ہے اور وہ کمال کا وظیفہ ہے. اگر میرا کوئی بھائی یہاں ٹینشن میں بیٹھا ہے, کاروباری پرابلم ہے, فیملی پرابلم ہے, بیماری کا مسئلہ ہے, واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم یو ہیو, آج غور سے سنو. ایک تو اس واقعے سے سبق لے لو کہ اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا. ماں سے کیا ہوا جو وعدہ تھا, ماں کو وہ بچہ واپس عطا فرمایا. اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ روز ماں کا دودھ پیتے تھے اور ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے فرعون معاوضہ بھی دیتا تھا. کمال دیکھو, ماں تو ویسے ہی بچے کو خوشی خوشی دودھ پلا رہی ہے. فرعون روزانہ سونے کی ایک اشرفی بھجواتا تھا, روز دودھ پلانے کی ایک اشرفی انعام میں ملتی تھی. اب دودھ چھوٹنے کا وقت آ گیا. اب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو واپس کرنا تھا. ماں آئی اور حضرت موسیٰ کو واپس دے دیا. اب ماں کی جس کو کہنا یقین اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ اب تو یہ رسول بھی بنیں گے, کیونکہ جو پہلا وعدہ تھا نا قرآن میں, جو وعدہ آپ نے سنا کہ اس پہ گھبرانا نہیں, ڈوبے گا بھی نہیں, بچہ واپس بھی لوٹائیں گے اور رسول بھی بنایا جائے گا. تو یقین تھا کہ میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے. اب دودھ بھی پلا لیا, اطمینان بھی ہو گیا, عمر بھی زیادہ ہو گئی. حضرت موسیٰ کو حوالے کر دیا فرعون کے گھر میں. اب وہاں پرورش ہو رہی ہے. اب کیا ہوا, ایک بار فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا. اب تھوڑی سی عمر مبارک بڑی ہو گئی تھی, تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اسے تماچا مار دیا بھرے دربار میں. ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کو بڑا غصہ آیا, کہتا یہی بچہ لگتا ہے مجھے, اس کو پھر قتل کرنا ہے. پھر اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہو گیا. حضرت آسیہ پھر آئیں اور کہا کہ کیوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, بچہ ہے, بچے کو کیا پتا ہوتا ہے. اچھا تم ایسا کرو, تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے, ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں. کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اب ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک تھال لایا گیا, اس میں ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا اور ایک طرف یاقوت موتی رکھا گیا. اور اب دیکھا, یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے. اگر یہ نارمل بچہ ہے تو انگارے کو اٹھا لے گا,
اور اگر واقعی بڑا ہوشیار اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو یہ موتی کی طرف ہاتھ اٹھائے گا. آپ تھے تو اللہ کے نبی، چنے ہوئے بندے تھے، آپ نے ہاتھ موتی کی طرف ہی بڑھایا. مگر فرشتہ آیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا، اور آپ نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی. اور اس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیے، میں نے ابھی تک آپ کو، حالانکہ یقین کریں میں ساری رات بیان کرتا رہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ اکبر، اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اتنی طویل آپ کی داستان ہے، اور یہ ساری داستان قرآن میں مختلف پاروں میں رب نے بیان فرمائی ہے. مگر ہم بتائیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو کتنے پیارے پیارے واقعات اور کیسے ہسٹوریکل واقعات ہمیں پڑھنے کو ملیں گے، اور اللہ کی قدرت پر یقین کتنا مضبوط ہوگا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جانتا تھا کہ میں نے کتنی بار کوشش کی ان کو زیر کرنے کی، یہ زیر نہیں ہوتے، اللہ انہیں بچا لیتا ہے، پھر بھی یہ ان پر ایمان نہیں لاتا تھا. اور حضرت جزئیل جو فرعون کے کزن تھے وہ دیکھ رہے تھے، آخر کار ان کو رہا نہیں گیا، ایمان چھپایا ہوا تھا. مگر جب اب قتل کی سازش ہونے لگی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب بھرے دربار میں تقریر کی. اب وہ تقریر کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی حمایت میں فرعون کا کزن، ان کو پتا تھا کہ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، مگر ان کو بھی یقین تھا، حق بات کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات کے بارے میں بتایا. انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور نبوت یاد دلایا. انہوں نے کہا دیکھو یہی مصر ہے جہاں حضرت یوسف کا دور حکومت بھی رہا، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت یوسف کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. اے فرعون اور فرعون کی قوم، تم سارے کلمہ پڑھ لو، ایمان قبول کر لو، اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو، جنت کے رستے پر چلو. حضرت جزئیل نے لمبی تقریر کی. اللہ کریم نے پارہ 24 سورہ مومن میں اس کا ذکر فرمایا. حضرت جزئیل نے جو تقریر کی وہ ساری بات بیان فرمائی، مگر ان ظالموں کو پھر بھی عقل نہ آئی. انہوں جواب میں کیا کہا سنو، وہ کہتے ہیں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. یعنی وہ کہنے لگے اے فرعون کے ساتھیوں، میری بات مان لو. اگر نہیں مانو گے نا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا نا، عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. اس پر فرعون اور اس کے وزیروں اور مشیروں نے حضرت جزئیل کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی بڑے برا پیش آئیں گے، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اب حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، اب ذرا سنیے گا، میرا جو آج بیان کا مین موضوع ہے نا، جو میں آج آپ کو ایک قرآنی وظیفہ دینا چاہتا ہوں، ٹینشن سے ریلیکسیشن کا وظیفہ دینا چاہتا ہوں. حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، کمال دیکھو، آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، حالانکہ آپ فرعون کے قوم کے تھے، مگر اللہ کریم نے اس جملے کو قرآن پاک میں شامل فرما لیا ہے. اب وہ کہا کیا انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. دھمکی دی نا، نہیں چھوڑیں گے، تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تمہارا نام مٹا دیں گے. جواب میں اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. حضرت جزئیل نے ایسا ہی کیا، اللہ کو اپنے کام سپرد کر دیے. اللہ کریم نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی کہ فرعون کس دربار سے تو چلے گئے، پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے. فرعون کے سپاہیوں نے، فرعون نے کہا جاؤ پکڑو جا کر ان کو چھوڑنا نہیں ہے. سپاہی گئے تو دیکھا شیر اور چیتے ان کے ارد گرد پہرا دیے ہوئے ہیں. اللہ نے ان خونخوار جانوروں کو بھیج دیا جو لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. مگر جب یہ منظر دیکھا فرعونیوں نے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ واپس آ گئے. تو پتہ چلا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم اس آیت کو جو ہے نا آپ یاد کر لو اور اس کا لطف لو، اس کی فیلنگ محسوس کرو. جب آپ پریشان ہونا، جب آپ کو لگے نا کہ سب ختم ہو گیا ہے، اب میں پھنس گیا ہوں، بعض اوقات فیلنگ آتی ہے ایسی کہ یار ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اس سے کیسے نکلوں گا، ڈاکٹروں نے ہی منع کر دیا ہے، بیماری ایسی ہو گئی ہے، گھر میں جھگڑا ایسا ہو گیا کہ اب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، ارے جناب قرضہ اتنا بڑا چڑھ گیا کہ نکلوں گا کیسے، معاملہ دشمن اتنے ہو گئے کہ بچوں گا کیسے. ارے کچھ بھی ہے،
پہلے اللہ کو سونپ کر تو دیکھو نا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. کبھی آنکھیں بند کر کے یہ آیت پڑھا کرو اور سوچو اب کہہ کیا رہے ہو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے کام اپنے اللہ کو سونپتا ہوں، اپنی ساری چیزیں اپنے رب کو سونپتا ہوں. اور رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ بصیر بالعباد. بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے. وہ کریم ہے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہ رہا. ہم سمجھتے فلاں منسٹر سے تعلق ہوگا نا تو کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی سیٹ ہوگی نا میرے پاس تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، کسی علاقے کا چودھری بن جاؤں گا، کسی انجمن کا صدر بن جاؤں گا، یا اتنا بینک بیلنس ہوگا نا تو پھر بچے بھی سخی رہیں گے، اتنے پیسے بنا لوں اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے جب تک یہ معاملات ہوں گے جب سارے کام حل ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی خریدی جاتی ہوتی نا تو کوئی امیر وہ پریشان نہ ہوتا، کوئی مالدار ٹینشن میں نہ ہوتا. ارے یہ پیسہ خوشی نہیں دیتا، رب چاہے تو خوشی ملتی ہے، رب چاہے تو سکون ملتا ہے، اللہ چاہے تو صحت ملتی ہے. لوگ کہتے یار پیسہ ہو بڑی بڑی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. نہیں جناب، آپ کی بھول ہے. آپ دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل لے لیں، دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر لے لیں، کروڑوں روپے خرچ کر لیں، لیکن اگر آپ کے نصیب میں شفا نہیں تو شفا نہیں ملے گی. یہ بات بڑی اچھی طریقے سے ہمیں کرونا وائرس نے سکھا دی. لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے کرونا وائرس میں جس طرح مبتلا ہوئے اور ہم نے اپنے سامنے جنازے اٹھتے دیکھے. اربوں پتی لوگ تھے، مجھے کالز آئیں، ارے بھائی ہاسپٹل بتا دو، پیسے جتنے خرچ ہوں گے ہم کر لیں گے، ہمارے والد کو بچا لو. لیکن جب وقت آ گیا تو کوئی کسی کو نہ بچا سکا. ہمیں پتہ چلتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیسوں سے شفا نہیں ملتی. اور خدا کی قسم میرا رب چاہے نا غریب آدمی ہو، بیمار ہو جائے، ڈاکٹر منع کر دیں، اللہ چاہے تو صبح اٹھے تو بغیر بیماری کے کھڑا ہو جاتا ہے. شفا دینے والی ذات رب کی ذات ہے. اللہ پر بھروسہ تو کرو نا. ہمارا یہی پرابلم ہے. اس قرآنی واقعے سے توکل کو لے کر جاؤ، اللہ سے دوستی سیکھ کر جاؤ، اللہ سے محبت کرنا سیکھ لو. ہمیں لگتا ہے بہت لگے گا آپ کو کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے گھر میں چونٹیاں دیکھی ہوں گی نا، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کبھی کبھی ایک لائن میں سفر کرتی ہے. آپ کبھی اس چونٹی کے آگے کوئی سیب رکھ دیں، ٹھیک ہے، پھل رکھ دیں، کوئی بھی سیب رکھ دیں، کیا ہوگا؟ چونٹیاں رک جائیں گی کیونکہ وہ سیب کو نہیں ہٹا سکیں گی نا، چھوٹی سی ہوتی ہے. اچھا چونٹی کے لیے سیب کیا ہے؟ پہاڑ بن جاتا ہے. اس کو پہاڑ لگتا ہے، وہ رک جائے گی، راستہ ٹرن کر لے گی. اگر آپ اسی سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں اب کیا ہوگا؟ راستہ کلیئر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا، چونٹی کے لیے کیا تھا؟ وہ سیب. پہاڑ آپ کے لیے کیا تھا؟ سیب. آپ نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. اب ذرا اپنی مصیبت کو یاد کرو. آپ کو لگ رہا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. سچی بات یہ تمہارے لیے پہاڑ ہے، میرے رب کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے مالک کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے. ارے مجھے اور آپ کو لگتا ہے میں نہیں نکل سکتا، میرے رب نے اشارہ فرمانا ہے، رب نے رحمت کی نگاہ فرمانی ہے اور مسئلے حل ہو جانے ہیں. پکارو تو صحیح اسے دل سے، عرض تو کرو اس کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. میں تھک گیا، میں ہار مانتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. مالک میں نے بڑی کوشش کر لی، میں نے بڑے راستے نکال لیے، میری اوقات کچھ نہیں، سب تیرے ہاتھ میں ہے. اے کریم اب تو چاہے گا تو میری مشکل حل ہونی ہے. کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی رحمت کا تصور جما کر کبھی اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ کس حال میں ہے، تیرا بندہ کس تکلیف میں ہے، تیرا بندہ کس بے قراری میں ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جب چھوٹے ہوں گے، پریشان ہوں گے، رات کو نیند نہیں آتی ہوگی، آپ پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے، ماں سو رہی تھی، ماں کو کہا ماں میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ٹینشن ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی. آنکھوں میں آنسو لے کر جب ہم ماں کے پاس گئے، سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا؟ کروٹ بدل کر ماں سو گئی کہ بیٹا تیرا کام تو جان؟ نہیں، ماں بھی اٹھ گئی. ماں نے سینے لگایا، ساری رات دعائیں دیتی رہی، جو بن پڑا ماں نے کیا.
مجھے بتاؤ جب میری ماں نے مجھے بے قرار دیکھا تو تنہا نہ چھوڑا، تو جو ماں سے زیادہ چاہنے والا مالک ہے، جب کبھی میں تہجد میں اٹھ کر بستر چھوڑ کر اپنی جا نماز بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤں گا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور رب سے کہوں گا مولا پھنس گیا ہوں، مولا پریشان ہوں، اللہ بیماری نے گھیر لیا ہے،